بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ہلچل جو ہے وہ زور پکڑ گئی ہے۔ الیکشن کمیشن اور مولانا ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں پہنچ گئے مولانا کا دروازہ کھڑکانے، لیکن جواب کس کو کیا ملا؟ ایک اور بات ہے کہ ہوشیار یحییٰ خان 2 ملک توڑ دے گا، اور اہم ترین بات یہی ہے کہ اب ترمیم ہوگی، ترامیم ہوں گی، آج ہوں کل ہوں کسی وقت ہوں ترامیم ہوں گی، اور خوفناک بیانیہ جو ہے وہ سیاسی جذبہ شہادت سے اور زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، احاطہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں اور اپنے حلقہ احباب میں سے شیئر بھی کر دیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔ جی ناظرین، اسلام آباد میں ہنگامہ ہے۔ اتوار کے دن اجلاس ہو رہے ہیں دونوں پارلیمانوں کے، ایوان بالا ایوان زیرین دونوں موجود۔ تمام ارکان اسمبلی کو کہا گیا حکومت کی جانب سے، اتحادیوں کا، کہ جناب اپنی حاضری لازمی بنائیں۔ عشائیہ بھی دیا گیا وزیر اعظم کی طرف سے ارکان اسمبلی کو، اور مولانا سے ملاقات بھی کی گئی، اور ملاقات میں اعظم نذیر تارڑ اور محسن نقوی بھی موجود تھے۔ کیا فیصلہ ہوا؟ انہوں نے کہا جناب پہلے مسودہ تو دکھاؤ، کرن کی چلے ہو، اس کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی۔ مسودہ تیار، مسودہ حوالے 22 ترامیم تھیں، لیکن اب یہ نہیں پتہ کہ اس کے بعد کچھ اس میں مزید تبدیلیاں ہو گئیں، ترامیم کو بڑھا دیا گیا یا گھٹا دیا گیا، یہ آن دی فلور ہی پتہ لگے گا۔ لیکن جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت جناب پہنچ گئے اپوزیشن لیڈر بھی، یعنی ان کا وفد بھی وہاں پہنچ گیا۔ انہیں واپس جانا پڑ گیا، لیکن بعد میں پھر انہوں نے ملاقات کی، اور جب وہاں سے وہ فارغ ہو کے نکلے تو ان کی باڈی لینگویج کوئی مثبت نہیں تھی، منفی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا نے کوئی جھنڈی کرائی یا کوئی کارڈ اپنا دکھایا ان کو، تو وہ پریشان تھے۔ اب یہ معاملات اپنی جگہ، لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ترامیم ہوں گی، ہر قیمت پر ہوں گی۔ اس میں مولانا کی مرضی سے کیا تبدیلیاں ہوئیں کیا نہیں ہوئیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کیا گیا ہوگا، اور یہ اس میں ترامیم ہوں گی، کیونکہ مولانا بہت سی چیزوں سے مطلب اتفاق بھی کرتے ہیں، اور جن چیزوں پر انہیں اتفاق نہیں، اختلاف ہے، اس میں حکومت نے اپنے موقف میں تبدیلی کی ہوگی۔ موجودہ پوزیشن میں ابھی تک جس وقت ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس وقت تک اجلاس شروع نہیں ہوا، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ ابہام موجود ہیں۔ پارٹی پوزیشن کی بات کریں تو سینٹ میں جناب پاکستان پیپلز پارٹی کو 24، نون لیگ کو 19، باپ کو 4، اور اے این پی کو 3، اور ایم کیو ایم کو بھی 3، نیشنل پارٹی کو 1، اور قاف لیگ کو 1۔ اس طرح یہ بنے 55۔ مولانا کے پاس سیٹیں ہیں 55، اور 55 جو ہیں وہ ظاہر ہے بڑی اہم ہوں گی، 5 جو سیٹیں ہیں وہ بڑی اہم ہوں گی۔ اور چاہیے کتنے؟ تو یہ سب ملا کے کتنے ہوں گے؟ 60، اور چاہیے ہیں 64۔ جبکہ قومی اسمبلی کی اگر پوزیشن دیکھیں تو اس میں ہے نون لیگ 111، پی پی 69 یعنی 69، ایم کیو ایم 22، کاف 5، آئی پی پی 4، باپ 1، اے این پی 1، اور جو اپنا وہ ہیں مسلم لیگ ضیاء اعجاز الحق صاحب ان کی بھی 1۔ یہ اتحادی بنتے ہیں 214۔ جے یو آئی کے پاس ہیں 8، چاہیے کتنے؟ 224۔ دعویٰ ہے پی ٹی آئی نے کہا کہ کوئی کسی کو ووٹ نہیں دے گا، اور جو کل ایک فیصلہ آیا اس کی وجہ سے بھی بڑی پی ٹی آئی خوش ہے کہ پاجی حکومت گرے ہی گرے، حکومت کو ہم زیر کر لیں گے۔ لیکن ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ اتحادیوں سے ملاقاتیں ان لوگوں کی بھی جاری ہیں، اور اس میں 13 جو افراد ہیں وہ حکومت کے رابطے میں ہیں، جبکہ یہ کنفرم ہے کہ 7 لوگ جو ہیں ووٹ انہیں ڈالیں گے۔
پی ٹی آئی نے کہا کہ جو ووٹ ڈالے گا اس کے خلاف ریفرنس، اس کی سیٹ ختم، کیونکہ کل جو فیصلہ آیا تھا، جو تفصیلی فیصلہ، وہ وضاحتی یا جو بھی تھا، لیکن وہ جو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا جس میں کہا گیا پی ٹی آئی کو نشستیں دو ورنہ سنگین نتائج ہوں گے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا، اور فیصلے پر فوری عمل درآمد کریں، اکثریتی بینچ کا وضاحتی حکم ہے۔ یہ الیکشن کمیشن نے کچھ وضاحتیں مانگی تھی، اس کے بعد آیا۔ اب یہ تفصیلی فیصلہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے۔ فی الحال جو انہوں نے یہ کہا ہے تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں عمل درآمد ہوا تو پاجی الیکشن کمیشن راجہ صاحب تک کھڑے ہو گئے ہیں، سکندر سلطان راجہ صاحب، ان کا کہنا ہے کہ نہیں جی ہم تو نہیں مانتے، ہم نے تو وضاحت مانگی تھی اور ان کا کیس ابھی ہمارے پاس ہے کہ یہ پارلیمانی پارٹی پی ٹی آئی ہے یا نہیں ہے، ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو ہم نے جائز قرار نہیں دیا بلکہ ابھی وہ زیر غور ہیں، تو آپ کیسے ان کو دے سکتے ہیں؟ تو وہ بھی اکڑ گئے اور مولانا بھی اکڑے ہوئے کہ انہوں نے ابھی تک کارڈ نہیں شو کیا کہ کس کے ساتھ چلیں گے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن چانسز جو 80% 90% ہیں وہ حکومت کی مطلب جیت کے ہیں اور اپوزیشن کی مخالفت کے، کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے اسٹریٹ موومنٹ کی بات کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر خان نے اعلان کر دیا موومنٹ کا تو پھر جناب سارا کچھ ختم ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، بنگلہ دیش کو بھول جائیں گے، جبکہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پاجی بچنا کپتان پاکستان توڑوں دے چکر چے کہ وہ کہتا ہے میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، اور یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی کہہ چکے ہیں، کوئی ضدی ہے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری جو بڑی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی عمر سے زیادہ مطلب سیاسی تجربہ وہ ان کے پاس اب پہنچ چکا ہے اور انہوں نے بڑے مطلب اتار چڑھاؤ دیکھ لیے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان جس نہج پہ چل پڑے ہیں، جس لائن پہ چل پڑے وہاں انہیں اپنے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ تو کیا نتائج بھگتنا ہوں گے، کیا کچھ ہوگا، یہ باتیں بھی انہیں کرنی پڑیں گی اور اس کا سامنا ہوگا۔ اب کیوں؟ تو ان کے خلاف ایک مقدمہ بن گیا بغاوت کا، وہ جو ٹیوٹ آئی، ایف آئی اے نے ان سے باقاعدہ تحقیقات بھی شروع کر دی۔ پہلے تو انہیں ٹیم کو انکار کر دیا تھا، لیکن بعد میں پھر کی تو انہوں نے پہلے والا جواب دیتا کہ یار مینوں کی پتا، میں تو کہہ دا میرا کیا تعلق ان ٹیوٹ سے، کیا ہے، کون اکاؤنٹ چلا رہا ہے؟ اگر جبران الیاس چلا رہا ہے امریکہ میں بیٹھ کے تو مجھے نہیں پتا۔ ہاں اس میں تھوڑی سی کوئی نیگوسیشن آنے جانے والوں سے ہوئی تھی، لیکن میں نے یہ کچھ نہیں کہا، جو کچھ چھپائی ہے یا جو کچھ وہاں پہ آیا ہے اس کا مجھے کیا تعلق ہے، مجھے کیا پتہ کیا ہے۔ تو یہ انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے، تو اس طرح بات نہیں چلے گی۔ تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، بغاوت کا مقدمہ بن چکا ہے، یہ ایک نیا امتحان ہے۔ اب انہوں نے اس میں کہا ہے کہ ہوشیار، خبردار، یحییٰ خان 2 جو ہے وہ آ گیا اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور اپنے جو ضد پہ انا پہ جو اڑا ہوا ہے تو وہ پاکستان توڑ دے گا۔ تو دونوں پہ الزام یہی ہے کہ پاکستان توڑ دیں گے۔ عمران خان پہ بھی یہی نشان ہے کہ جناب جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ بیانیہ یہی ہے کہ سیاسی شہید بن جائیں، اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں مکمل علی امین گڈھا پور، جن کی پولیس ان کے قابو نہیں آ رہی صوبے میں۔ اب انہوں نے ان کو قابو کرنے کے لیے پولیس کو ان کو سوشل میڈیا کی سرگرمیاں ایک نوٹیفیکیشن کے ساتھ کر دی ہیں بند پولیس والوں کی۔ تو یہ حالات ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب، اچھا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ، اور کس کو کہہ رہے ہیں، نشانی کس پہ لگا رہے ہیں؟ اسی پہ لگا رہے ہیں جس کو وہ پہلے کہتے تھے کہ وہ یحییٰ خان سے تشبیہ دے رہے ہیں، ملا رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں، جس کا مطلب سپہ سالار کی طرف نشانی لگا رہے ہیں۔ اور وہ پہلے جنگل کا بادشاہ کہتے تھے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں طاقتور جو ہے وہ ضد پہ آ گیا ہے اور وہ جناب پھر ایک دفعہ ملک توڑے گا، قبضہ کرنا چاہتا ہے اقتدار پہ اور سب کچھ۔ تو معاملات اچھے نہیں ہیں۔ ریاستوں کے خلاف جو بیانات چل رہے ہیں، ریاست کے اداروں کے خلاف جو بیانات چل رہے ہیں وہ کسی طرح بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ مجموعی طور پر دیکھیں تو مشکلات حالات ہیں، معاشی بحران موجود ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پٹرول کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے، شرح سود میں جو ہے اس میں بھی کمی ہو گئی ہے، اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ریکارڈ ترقی کر رہی ہے، لوگ سرمایہ کاری کرنے کے لیے آمادہ ہیں، آئی ایم ایف بھی قرضہ دینے پر رضامند ہو گیا جس کو کہا جا رہا تھا نہیں۔ اور لیکن دوسری طرف سے یہ تحریک جاری ہے کہ جناب یہاں بنگلہ دیش والے حالات بنے ہی بنے، جو کہ حالات نہیں لگ رہے۔ تاہم آپ موازنہ کریں سب کی باتیں سن کے،
آپ نے دیکھنا ہے، عوام نے دیکھنا ہے، قوم نے دیکھنا ہے، پاکستانیوں نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کون لوگ صحیح ہیں، کون کیا ہے۔ لیکن ایک بات پکی ہے کہ ترمیم ہونی چاہیے۔ جیسے مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر 19ویں ترمیم جو ہے وہ ہاتھ مروڑ کے کی گئی تھی تو اس کو پارلیمنٹ ختم کرے اور نئے ترامیم کرے، تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ افتخار چودھری نے کرائی تھی۔ تو 18ویں ترمیم کی حمایت کر رہے ہیں کیونکہ اس سے صوبوں کو اختیارات ملتے ہیں، تو اس کو مزید مضبوط کیا جائے، اس میں مزید بہتری لائی جائے۔ تو یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ چکی ہے کہ پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ آئین بنائے یا آئین میں ترمیم کرے۔ بہرحال آج کل میں یہ سارا کٹی کٹا نگل رہے گا، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جیتنا صرف پاکستان کو چاہیے تاکہ پاکستانیوں کی فتح ہو۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔